بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر ممبرس، میں امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پرسنالٹی گرومنگ کورس کا الحمدللہ آج سیکنڈ لاسٹ لیکچر ہے۔ ایک لیکچر اور رہ گیا، وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ آج جو ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے سیلف اسٹیم اینڈ سیلف اویئرنیس۔ جو ہے وہ سیلف اویئرنیس کیا ہے؟ سیلف اویئرنیس میں اس پہ جو ہے وہ پہلے بھی بہت دفعہ بات کر چکی ہوں ڈفرینٹ لیکچرز میں۔ یہ ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ انگریڈینٹ ہے ایموشنل انٹیلیجنس کا، ٹھیک ہے۔ اور سیلف اویئرنیس کا مطلب ہوتا ہے خود آگاہی، اپنے بارے میں جاننا، اپنے آپ کو پہچاننا، ٹھیک ہے۔ اور اس کی پھر جو ہے وہ آگے 2 ٹائپس ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے پبلک اویئرنیس اور ایک ہوتی ہے سیلف اویئرنیس، یعنی کہ پرائیویٹ سیلف اویئرنیس اور پبلک سیلف اویئرنیس۔ پبلک سیلف اویئرنیس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو لوگوں کی نظر سے دیکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو جو ہے وہ لوگوں کے بارے میں زیادہ کانشیس ہوتا ہے کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے، لوگ میرے بارے میں کیا کمنٹ کریں گے، لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے، یہ اس کے لیے زیادہ معنی رکھتا ہے۔ اور جو انسان پرائیویٹ سیلف اویئرنیس میں ہائی ہوتا ہے، اس نے اپنے آپ کو پرکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اپنے بارے میں آگاہ ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ لوگ جو مرضی کہیں میں اس طرح کا انسان ہوں یا اس طرح کا انسان نہیں ہوں، ٹھیک ہے۔ تو وہ پھر اسی مناسبت سے اپنے پرابلمس کو مختلف طریقے سے ڈیل کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن مزید جو ہے وہ اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتاتی چلوں کہ یہ ڈیولپ کب ہوتی ہے، یعنی کہ جو سیلف اویئرنیس ہے یہ ڈیولپ کب ہوتی ہے؟ تو سائیکولوجی کے مطابق یہ ایڈلٹہڈ پیریڈ کے دوران جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے، اسپیشلی جب انسان 13 to 18 کی ایج میں ہوتا ہے، یہ تب ڈیولپ ہوتی ہے بیکاز جو ہے وہ ان سالوں میں وہ انٹریکٹ کرتا ہے ڈفرینٹ پیئرز کے ساتھ، ایج فیلوز کے ساتھ، جو ہے وہ سوسائٹی میں باہر آتا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے فرینڈز بنتے ہیں، وہ لوگوں کو دیکھتا ہے، لوگوں سے سیکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہی وہ ایج ہوتی ہے جب اس کی سیلف اسٹیم بھی ڈیولپ ہوتی ہے، اس کی سیلف ورتھ بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے وہ سینسٹیولی ڈیل کرتا ہے، ٹھیک ہے، مختلف لوگوں کے ساتھ، اور اسی سے پھر اس میں کانفیڈنٹ بھی آتا ہے، اور یہی پھر نیکسٹ چل کے اس کی زندگی کو جو ہے وہ امپیکٹ بھی کرتا ہے۔ اب اگر ہم بات کریں پرائیویٹ سیلف اویئرنیس کی کہ اس کے ایفیکٹ کیا ہوتے ہیں، لیکن دیکھیں مثال کے طور پہ اگر ایک انسان پرائیویٹ سیلف اویئرنیس کا کیا مطلب ہے کہ ایک انسان نے اپنے آپ کو پرکھا ہے، انسان اپنے بارے میں جانتا ہے، اس کو پتہ ہے میری یہ خامی ہے، میرے اندر یہ خوبی ہے، یہ میرا ٹیلنٹ ہے، یہ میری کمزوری ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اس کو اپنی شخصیت کے بارے میں مکمل طور پہ پتہ ہے، لیکن اس کا ایفیکٹ کیا ہوگا؟ اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ پہلا ایفیکٹ یہ ہے انٹینسیفیکیشن آف ایفیکٹ، یعنی کہ جو ایسا انسان ہوتا ہے وہ خوشی اور غم کا بہت زیادہ اثر لیتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ایک انسان اس کو اپنے بارے میں جو ہے یہ لگتا ہے کہ میں بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہوں، یا اس نے لوگوں سے سن رکھا ہے کہ وہ بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہے، لیکن ان سم کیسز وہ جو ہے وہ مطلب وہ فیل ہو جاتا ہے، یا پھر اسے تھوڑی سی ریجیکشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یا اس کا کانفیڈنٹ لوز ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یا ایک انسان ہے، اس کو لگتا ہے کہ میں جو ہے وہ بک ریڈنگ میری جو ہے وہ بہت اچھی ہے، یا چلیں بک ریڈنگ کو چھوڑ دیں، ایک انسان ہے اس کو لگتا ہے میں کوکنگ بہت اچھی کر لیتی ہوں، ٹھیک ہے، لیکن ان سم کیسز وہ اچھا کوک نہیں کر پاتی، اس سے چیزیں خراب ہو جاتی ہیں، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ اس چیز کا پھر بہت زیادہ اس چیز کو اپنے اوپر حاوی کر لیتا ہے، اس چیز کا بہت زیادہ اثر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ جو ہے وہ ہے کلیریفیکیشن آف نالج، یعنی کہ ایکسیلنس لیول پہ کام کرنا۔ کلیریفیکیشن آف نالج کا کیا مطلب ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے بارے میں اس کی ایک رائے جو ہے وہ کلیئر ہو۔ مثال کے طور پہ اس کو پتہ ہو کہ میں جو بھی کام کرتا ہوں وہ ایکسیلنس لیول پہ کرتا ہوں، یا میرے اندر یہ خوبی ہے کہ میں صفائی پسند ہوں، ٹھیک ہے، یا میرے اندر یہ خوبی ہے کہ میری جو رائٹنگ ہے یہ بہت اچھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں، تو اس طرح سے وہ اپنے بارے میں کلیئر ہوتا ہے، لوگ جو مرضی اس کے بارے میں کہیں اس کو جو ہے وہ فرق نہیں پڑتا۔
جیسے ایک بادشاہ تھا، اس کو اس کے وزیر نے آ کے جو ہے وہ کہا کہ جو لوگ آپ کے بارے میں جو ہے وہ غلط باتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو بادشاہ سلامت نے اس وزیر سے پوچھا کہ وہ کیا کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ وہ جو ہے آپ کا نام لے رہے تھے اور وہ جو ہے وہ آپ کی غیبت کر رہے تھے اور برائی کر رہے تھے. تو بادشاہ مسکرایا، اس نے کہا نہیں، وہ میرے نام کا کوئی اور انسان ہوگا جس کے بارے میں وہ بات کر رہے ہوں گے، کیونکہ میں تو ایسا ہوں ہی نہیں، ٹھیک ہے. تو جب انسان اپنے بارے میں اتنا انشور ہو اور اتنا کانفیڈنٹ ہو تو لوگوں کی باتوں سے جو ہے وہ آزاد ہو جاتا ہے، اور یہ بہت اچھی چیز ہوتی ہے. اس کے بعد ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے بارے میں کلیریفیکیشن لینے کے لیے اپنی فیملی یا سبلنگ سے کمنٹ لے، ٹھیک ہے، ان کی رائے لے. کیونکہ دیکھیں، اگر ہم جو ہے وہ اپنی واٹس ایپ فیملی سے کمنٹ لے رہے ہیں یا فیس بک فرینڈز سے لے رہے ہیں، انسٹاگرام سے لے رہے ہیں، تو وہ ہمارے بارے میں نہیں جانتے. ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارا رویہ کیا ہے، ہماری ہیبٹس کیا ہیں، ہماری روٹین کیا ہے، ٹھیک ہے، اور ہمارے اندر کیا خوبیاں خامیاں ہیں. تو وہ جو کمنٹ جو ہے وہ ایک اسپیسیفک چیز کے بارے میں تو کر سکتے ہیں، اور لیکن وہ ان کی رائے حتمی نہیں ہو سکتی. بہترین چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ، ان لوگوں سے کمنٹ لیں، ان لوگوں سے رائے لیں جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں، جو آپ کی فیملی کا حصہ ہیں، جو آپ کے فرینڈس ہیں یا کولیگ ہیں، جن کے ساتھ زیادہ آپ کا انٹریکشن ہے. تو اس چیز سے جو ہے وہ آپ کی سیلف اویئرنیس جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھے گی. پھر جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ ہے گریٹر ایڈہیرنس ٹو اسٹینڈرڈز آف بیہیویئر. یعنی کہ ایسے لوگوں کا جو ایک سیلف کا ایک اسٹینڈرڈ ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر ایک انسان کو لگتا ہے کہ میں جو ہے وہ بہت زیادہ صاف ستھرا انسان ہوں، تو وہ کیا کرے گا، وہ ہمیشہ ہائیجین کا خیال رکھے گا، وہ اپنے آپ کو کلین رکھے گا، اور وہ اس چیز کو جو ہے وہ مینٹین رکھے گا، ٹھیک ہے، تاکہ یہ چیز جو ہے وہ اس کے بارے میں پھر وہ کلیئر ہو جائے. ایٹ دا سیم ٹائم اگر ہم ایفیکٹ دیکھیں پبلک سیلف اویئرنیس کے، یعنی کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو دوسرے لوگوں کی نظر سے دیکھتے ہیں، اس کا کیا ایفیکٹ ہوتا ہے. تو اس کا پہلا ایفیکٹ ہوتا ہے ایویلویشن اینڈ اپریہینشن. یعنی کہ جو ہے اس کا کیا مطلب ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کا سارا پیرامیٹر ہے وہ لوگوں کے اکارڈنگ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ جیسے میں نے پہلے بات کی کوکنگ کی، اب یہاں پہ اگر دیکھیں، اگر ایک انسان ہے، اس کو جو ہے وہ اس نے لوگوں سے سنا ہے کہ میں کوکنگ بہت اچھی کر لیتی ہوں، ٹھیک ہے، یا اس کو خود بھی لگتا ہے کہ میں نے کوکنگ اچھی کر لیتی ہوں، لیکن سم ٹائم ایسا ہوا کہ کچھ گیسٹ آ گئے اور آپ نے کچھ کوک کیا، اس میں جو ہے وہ نمک مرچ زیادہ ڈل گئی، گھی زیادہ ڈل گیا، یا وہ چیز ٹھیک نہیں بنی. اور جو گیسٹ تھے انہوں نے بھی کہا کہ جو ہے وہ تھوڑا سا یہ تھوڑا سا جو ہے یہ چیز خراب ہو گئی ہے، یا تھوڑا سا اس طرح سے ہو جاتا تو زیادہ اچھی بنتی. آپ کیا کرو گے، آپ فوراً سے لو فیل کرو گے کہ او ہو، یہ تو میری انسلٹ ہوگی، یہ لوگ گھر جا کے کیا بات کریں گے، یہ میرے بارے میں کیا سوچیں گے کہ یہ اس طرح کی کوکنگ کرتی ہے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ اگر آپ اپنے بارے میں جانتے ہیں، آپ کی پرائیویٹ سیلف اویئرنیس ہائی ہے، تو آپ کو پتہ ہوگا کہ نہیں، میں واقعی کوکنگ بہت اچھی کر لیتی ہوں. لیکن جو ہے وہ آج تھوڑی سی مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے جلدی میں کوک کیا، یا شاید میں نے دھیان نہیں دیا، تو آج تھوڑی سی بائی مسٹیک وہ چیز جو ہے وہ ٹھیک نہیں بنی. ادروائز میں جو ہے وہ میں بہت اچھی کوکنگ کرتی ہوں، ٹھیک ہے. تو یہ چیز پھر انسان کا کانفیڈنٹ لیول جو ہے وہ بیلنس میں رکھتی ہے، برقرار رکھتی ہے. لیکن اگر آپ کو اپنے بارے میں کچھ آگاہی ہے ہی نہیں، اپنے لوگوں کی نظر سے خود کو دیکھنا ہے، تو پھر جو ہے وہ اللہ ہی حافظ ہے. ایٹ دا سیم ٹائم اگر آپ نے پریزنٹیشن دینی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کی جو ہے وہ سیلف اویئرنیس کی بجائے پبلک سیلف اویئرنیس ہائی ہے، آپ لوگوں کی نظر سے خود کو دیکھ رہے ہیں، تو آپ جب کلاس میں جائیں گے یا جب آپ پریزنٹ کرنا سٹارٹ کریں گے، تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں گے کہ لوگ ایکسپریشن کیا دے رہے ہیں. اگر تو ان کے فیس ایکسپریشن اسمائلی ہیں، پازیٹیو ہیں، تو آپ کا کانفیڈینس جو ہے وہ برقرار رہے گا، بہت اچھے سے اس کو ختم کر لیں گے. لیکن اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ جو ہے وہ ٹھیک سے ایکسپریشن نہیں دے رہے، وہ جو ہے وہ شاید مجھے پسند نہیں کر رہے، یا ان کو میری پریزنٹیشن پسند نہیں آ رہی، تو آپ ایک دم سے لو فیل کریں گے، ٹھیک ہے، اور جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ آپ ٹھیک سے نہیں بول پائیں گے. لیکن اگر آپ کی جو ہے وہ سیلف اویئرنیس زیادہ ہے، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے کہ نہیں جو ہے وہ میں کانفیڈنٹ ہوں، میں بالکل صحیح بول رہی ہوں، اور میں اعتماد سے بول رہی ہوں. اب یہ جو وہ فیس ایکسپریشن جیسے بھی دے رہے ہیں، یہ جو ہے وہ ان کا مسئلہ ہے، میرا نہیں، ٹھیک ہے. تو یہ چیز پھر جو ہے وہ سم ٹائم پازیٹیو بھی ہو سکتی ہے اور نیگیٹو بھی ہو سکتی ہے.
پھر جو ہے ایک اس کا نقصان یہ ہوتا ہے ٹیمپریری لوز آف سیلف اسٹیم، یعنی کہ لوگوں کے ایکسپریشن یا کمنٹ سے ایسے لوگ بہت زیادہ لو فیل کرتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے ایک انسان جو بہت زیادہ لوگوں کے بارے میں کانشیس ہوگا، پھر ہمیشہ تو ایسا نہیں ہوتا نا کہ لوگ ہمیں پازیٹیو کمنٹ دیں، لوگ ہمیں ہمیشہ اپریشیٹ کریں، یا لوگ ہمیشہ ہمارے بارے میں جو ہے وہ پازیٹیو رائے ہی دیں۔ تو جب ایسے لوگوں کو کسی بھی قسم کا جو ہے وہ ریجیکشن یا اس طرح کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ بہت زیادہ لو فیل کرتے ہیں۔ حالانکہ سم ٹائم ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ ریجیکشن جو ہے وہ غلط ریزنز کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کسی جاب انٹرویو کے لیے گئے ہیں، ہو سکتا ہے وہاں پہ وہ انٹرویو تو جسٹ جو ہے وہ فارمیلٹی کے لیے ہو، انہوں نے پہلے ہی کسی کو ڈیسائیڈ کر لیا ہوا ہے سفارش کی بیس پہ یا پولیٹکس کی بیس پہ کہ ہم نے جو ہے وہ اسی کو سلیکٹ کرنا ہے، اسی کو رکھنا ہے۔ آپ کا انٹرویو انہوں نے لیا، انہوں نے آپ کو رکھنا ہی نہیں تھا، سو انہوں نے بس جو ہے وہ فارمیلٹی پوری کی اور آپ کو جو ہے وہ گھر واپس بھیج دیا۔ لیکن کیونکہ آپ کی پبلک سیلف اویئرنیس زیادہ ہے تو آپ کیا کریں گے، آپ جو ہے وہ بہت زیادہ لو فیل کریں گے۔ آپ کو لگے گا میں شاید کسی قابل ہوں ہی نہیں، میں نے جو ہے شاید میری ڈگری اس قابل نہیں ہے کہ میں کسی جاب کے لیے اپلیکیبل ہو سکوں یا میں کوئی انٹرویو پاس کر سکوں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر جو ہے وہ آپ کی سیلف اویئرنیس زیادہ ہے تو آپ کہیں گے نہیں میری ڈگری بھی اچھی ہے، میں نے انٹرویو بھی بہت اچھا دیا، میرے اندر کانفیڈنٹ بھی ہے، ٹھیک ہے میں ان کو پسند نہیں آئی، ان کی اپنا معیار ہوگا، اسٹینڈرڈ ہوگا، میں نیکسٹ بھی جو ہے وہ نیکسٹ ٹائم ٹرائی کر لوں گی تو میں زیادہ اچھے سے کر لوں گی، ٹھیک ہے۔ تو مطلب بیلنس اگر ہو تو زیادہ بہتر ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ جو ہے وہ ہم یا تو بالکل ہی پبلک اویئرنیس کی طرف چلے جائیں یا پھر پرائیویٹ سیلف اویئرنیس کے ہائی لیول پہ چلے جائیں۔ اور پھر جو ہے ایک ان کا ہوتا ہے گریٹر ایڈہیرنس ٹو سوشل اسٹینڈرڈ آف بیہیویئر، یعنی کہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی پبلک سیلف اویئرنیس زیادہ ہوتی ہے، وہ مطلب اپنے آپ کو بہت زیادہ ایڈہیرنس کرتے ہیں، ان کے سوشل سکلز بہت زیادہ اچھے ہوتے ہیں، اور یہ بہت اچھا ایفیکٹ ہوتا ہے کیونکہ وہ لوگوں کے بارے میں بہت زیادہ کانشیس ہوتے ہیں، تو پھر وہ بہت زیادہ اس چیز کو کرتے ہیں، سوشلائز بہت اچھے طریقے سے کرتے ہیں، ان کو پہننے اوڑھنے کا سلیقہ ہوتا ہے، ان کو بات چیت کا جو ہے وہ سلیقہ ہوتا ہے، اور وہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ چیزوں کو مینیج کر لیتے ہیں، اور یہ چیز پھر ایک اچھا ایفیکٹ جو ہے وہ کرتی ہے۔ پھر ہوتی ہے سیلف ریگولیشن، اور یعنی کہ نتیجہ اس کا یہی ہے پوری جو ہم نے بحث کی، یعنی کہ دونوں چیزوں میں بیلنس ہونا چاہیے۔ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ آپ کے بارے میں آ کے بتائیں کہ آپ کون ہیں کیا ہیں، اور ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ یہ سمجھیں کہ میں پرفیکٹ ہوں، آئی ڈونٹ کیئر، میں جیسا ہوں ویسے ہی ٹھیک ہوں، لوگ میرے بارے میں جو مرضی کہے مجھے کوئی پرواہ ہی نہیں۔ تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نے جو ہے وہ کسی حد تک پبلک اویئرنیس کو بھی اڈاپٹ کرنا ہے، اور خود کے بارے میں تو پھر جاننا ہی ہے، خود کو سمجھنا بھی ہے، اپنی کمزوریوں کو دور کرنے کی کوشش بھی کرنی ہے۔ اور اس کے لیے میں آپ کو ایک جو ہے وہ ٹیسٹ بتاتی ہوں جو کہ آپ کی ایکٹیویٹی بھی ہے، اور اس کو آپ نے ضرور پرفارم کرنا ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں 20 اسٹیٹمنٹ ٹیسٹ، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ آپ اپنے آپ کو 20 ٹائمز ڈسکرائب کریں، اور پھر یہ چیک کریں کہ آپ سب سے زیادہ اسٹیٹمنٹ کون سی ہے۔ اور اس میں اپنے جو ہے وہ 3 چیزیں ٹائپ آف اسٹیٹمنٹس جو ہے وہ کیسی ہو سکتی ہیں، دیکھیں ایک ہوتی ہے فزیکل سیلف ڈسکرپشن، جس میں آپ یہ لکھیں گے کہ آپ میل ہیں، فیمیل ہیں، لمبے ہیں، پتلے ہیں، موٹے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ اپنی فزیکل اپیئرنس لکھیں گے۔ پھر ہوتی ہے سوشل سیلف ڈسکرپشن، اس میں آپ نے یہ لکھنا ہے آپ اپنا سوشل رول بیان کریں، ٹھیک ہے، جیسے آپ ایک امپلائی ہیں، ٹیچر ہیں، ٹرینر ہیں، ٹھیک ہے، مدر ہیں، ٹھیک ہے، آپ کا جو ہے وہ سوشلی کیا رول ہے وہ لکھیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایٹریبیوٹ سیلف ڈسکرپشن آ جاتی ہے، جس میں آپ یہ لکھیں کہ میں جو ہے وہ بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہوں، میں ایزرٹیو ہوں، یا میں سوشلائز ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز آ گئی آپ کے ایٹریبیوٹس میں۔ یا پھر آپ جو ہے وہ گلوبل سیلف ڈسکرپشن لکھیں گے، جیسے میں پاکستان ہوں، یا میں مسلمان ہوں، ٹھیک ہے، یا میں ایک وومن ہوں۔ تو یہ آپ کا آ گیا گلوبل سیلف ڈسکرپشن۔ آپ نے
اپنے آپ کو ایک لائن میں 20 ٹائمز جو ہے وہ ڈسکرائب کرنا ہے، اور پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کون سا سینٹینس جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ آیا ہے، اور وہی جو چیز زیادہ سے زیادہ آپ رپیٹ کریں گے ایکچولی میں آپ وہی ہوں گے. ٹھیک ہے، تو اب خیر آپ ایک لائن میں تو ان چیزوں کو بیان نہیں کر سکتے، لیکن زیادہ سے زیادہ آپ 2 سے 3 لائنز میں جو ہے وہ اس چیز کو اپنے بارے میں جو ہے وہ لکھیں، ڈسکرائب کریں، اور لاسٹ پہ دیکھیں کہ آپ کی پرسنالٹی اور آپ سیلف اویئرنیس کی کس لیول پہ ہیں. ہم نے جو ہے وہ بات کی سیلف اویئرنیس پہ، اب ہم بات کریں گے سیلف اسٹیم پہ. سیلف اسٹیم کیا ہوتی ہے؟ اگر میں سمپل ورڈز میں آپ کو بتاؤں تو ایک بندہ اپنے بارے میں کیا سوچتا ہے، یا اس کی اپنے بارے میں لائکنیس کیا ہے، وہ اپنی کتنی عزت کرتا ہے، یہ چیز ہوتی ہے سیلف اسٹیم. اگر تو ایک انسان اپنے آپ کو جو ہے وہ صرف اپنے خامیوں کو دیکھے گا، ٹھیک ہے، یا اپنی غلطیوں کو دیکھے گا اور جو ہے وہ نیگیٹو کمنٹ کرے گا، تو ظاہر سی بات ہے اس سے سیلف اسٹیم لو ہوگی. ٹھیک ہے، یا لوگ آپ کے بارے میں جو ہے وہ اگر لوگوں کی رائے آپ کے بارے میں بہت زیادہ نیگیٹو ہے، یا کمنٹ آپ کو نیگیٹو ملتے ہیں، یا کرٹیسائز کا آپ کو زیادہ سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اس سے بھی آپ کی سیلف اسٹیم جو ہے وہ لو ہوگی. ٹھیک ہے، تو جو ہے سم ٹائم جو ہے وہ ہم خود بھی اپنی سیلف اسٹیم لو کر بیٹھتے ہیں. جیسے ہم صرف اپنی خامیوں پہ جو ہے وہ نظر کرتے ہیں، خوبیوں کو دیکھتے نہیں ہیں. ہم اپنے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ میں گڈ لکنگ نہیں ہوں، ٹھیک ہے، یا جو ہے وہ کمپیئر کرتے ہیں اپنے آپ کو رشتہ داروں سے. ٹھیک ہے، کہ فلاں رشتہ دار پیسے میں مجھ سے زیادہ ہے، اس کا گھر زیادہ اچھا ہے، اس کے بچے زیادہ خوبصورت ہیں، اس کا ہسبینڈ زیادہ سکسیزفل ہے. ٹھیک ہے، یا جو ہے وہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ لوگوں کی جو باقی رشتہ دار ہیں وہ زیادہ پڑھے لکھے ہیں، ان کی ڈگریاں ان کے پاس زیادہ ہیں، ویل ایجوکیٹڈ ہیں، میرے بچے یا میں اتنا جو ہے وہ اچھے سے پڑھی لکھی نہیں ہوں. تو یہ اگر ہم صرف نیگیٹو چیزوں کے بارے میں سوچتے رہیں گے اور ہمیں نیگیٹو کمنٹ بھی ملتے رہیں گے، تو پھر ظاہر سی بات ہے ہماری جو سیلف اسٹیم ہے وہ لو ہوگی. ٹھیک ہے، سیلف اسٹیم تب بھی لو ہوتی ہے جب گھر والوں کی طرف سے مسلسل نیگیٹو بیہیویئر کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑے. ٹھیک ہے، سو کیا کریں؟ دیکھیں، اس طرح کے جو زندگی کا فیز ہے نا، یہ ہر انسان کی زندگی میں آتا ہے. ہر انسان، ایک وقت ہوتا ہے جب انسان مکمل طور پہ ڈی موٹیویٹڈ ہو جاتا ہے، اور اس کو یہی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یار میں یہاں پہ کر کیا رہا ہوں، میں اس دنیا میں ہوں ہی کیوں. یا اس کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ مجھے ہر طرف سے فیلئر کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، میری زندگی میں کچھ بھی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے، ساری چیزیں خراب ہو رہی ہیں، ساری چیزیں میرے ہاتھ سے نکل رہی ہیں. تو جو ہے وہ ایز اے ہیومن بینگ ہم سب اس فیز سے جو ہے وہ گزرتے ہیں. ٹھیک ہے، سو جو ہے وہ کیا کرنا کیا چاہیے؟ ہمیں بس یہ سوچنا چاہیے کہ جس بندے کا اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہے وہ کبھی سیلف اسٹیم میں لو نہیں ہوگا. کیونکہ جو ہے وہ ایک صحیح حدیث ہے. ایک دفعہ جو ہے وہ ابن ماجہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، تو سامنے سے ایک شخص گزرا. صحابہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کی اس شخص کے بارے میں کیا رائے ہے؟ تو جو ہے وہ صحابہ نے جواب دیا کہ یہ بہت آنریبل ہے، اور یہ اس طرح کی ورتھ رکھتا ہے کہ اگر یہ کسی گھر میں رشتہ لے کے جائے گا، پرپوزل بھیجے گا، تو وہ ریجیکٹ نہیں کیا جائے گا. جب یہ رائے دے گا تو یہ لوگ اس کی رائے بہت غور سے سنیں گے، کیونکہ اس کے پاس پیسہ اور پوزیشن ہے. اور جب یہ کسی کی سفارش کرے گا تو وہ قبول کی جائے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مسکرا دیے اور خاموش ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد پھر ایک شخص گزرا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ اس شخص کے بارے میں تم لوگوں کی کیا رائے ہے؟ تو صحابہ نے جواب دیا کہ جو ہے وہ اس شخص کے بارے میں ہماری رائے یہ ہے کہ یہ بہت اگلی ہے. ٹھیک ہے، اس نے کپڑے جو ہے وہ ٹھیک طرح سے نہیں پہنے ہوئے، یہ بہت غریب انسان ہے، اور یہ اس طرح کی ورتھ رکھتا ہے کہ اگر یہ کسی کے گھر پرپوزل بھیجے گا یا رشتے کے لیے جائے گا تو اس کو ریجیکٹ کیا جائے گا. جب یہ رائے دے گا تو لوگ اس کی بات کو غور سے نہیں سنیں گے. ٹھیک ہے، اور اگر یہ کسی کی سفارش کرے گا تو وہ قابل قبول نہیں ہوگی.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر خاموش رہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے وہ اللہ خدا کی قسم اللہ کی نظر میں یہ دوسرا بندہ اس قدر معتبر ہے کہ اگر دنیا کے سارے انسانوں کو، ساری دنیا کے لوگوں کو ایک طرف اکٹھا کر دیا جائے اور دوسری طرف ایک انسان ہو، تو اللہ کی نظر میں اس انسان کی ویلیو اس دنیا سے کہیں زیادہ بڑھ کے ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا جو دل ہے وہ پیور ہے، اور اللہ جو ہے وہ ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ سو اگر کسی نے سیلف اسٹیم ہائی کرنی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرے۔ شفٹ یور مائنڈ فرام تھنکنگ وٹ پیپل تھنک آف می، یا ٹھیک ہے، یا وٹ آئی تھنک آف مائی سیلف ٹو وٹ اللہ تھنک آف می، یعنی کہ آپ بجائے اس کے یہ سوچیں کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے یا لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں، آپ یہ سوچنا شروع کر دیں کہ اللہ میرے بارے میں کیا سوچے گا، ٹھیک ہے۔ اور جو ایسا انسان ہوتا ہے وہ کبھی بھی، وہ بے شک وہ پبلک سیلف اویئرنیس میں بھی ہائی ہوتا ہے اور جو ہے وہ پرائیویٹ سیلف اویئرنیس میں بھی ہائی ہوگا۔ کیسے؟ جیسے اس کو پھر پتہ ہوتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کو جو ہے وہ اس چیز کے بارے میں کانشیس رہتا ہے کہ اللہ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر وہ کوئی عمل کرتا ہے تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ میرا یہ عمل اللہ کی نظر میں کیسا لگے گا۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی سسٹر جو ہے وہ حجاب یا نقاب کرتی ہے یا وہ شرعی پردہ کرتی ہے اور جو ہے وہ شادی بیاہ پہ اس کو کرٹیسائز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یا جو ہے وہ لوگ الٹے سیدھے کمنٹ کر دیتے ہیں، تو اگر جو ہے وہ اگر تو اس کی مطلب وہ کانشیس ہے کہ اللہ مجھ سے خوش ہوگا، اللہ مجھ سے راضی ہوگا، تو وہ کرٹیسزم کو مسکرا کے اگنور کر دے گی، ٹھیک ہے۔ یا پھر اگر کوئی انسان جو ہے وہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اور یونیورسٹی میں بھی وہ ریگولر نماز کے لیے جا رہا ہے اور باقی اس کے دوست جو ہے وہ نمازیں نہیں پڑھتے، تو اس کو یہ پرواہ نہیں ہوگی کہ پتہ نہیں یہ میرے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے، کہ میں تو شاید مولوانی ہوں، یا میں جو ہے وہ مطلب میں کول نظر نہیں آ رہی یا کچھ بھی، ٹھیک ہے۔ اس کو بس یہ ہوگا کہ اللہ کا حکم ہے نماز پڑھنی ہے، باقی انجوائمنٹ اپنی جگہ پہ، لیکن باقی دوستوں کے ساتھ مل کے میں نماز نہیں چھوڑ سکتی، ٹھیک ہے۔ تو جب اللہ کی رضا کو ہم سامنے رکھیں گے تو ہماری سیلف اسٹیم ظاہر سی بات ہے بہت زیادہ جو ہے وہ ہائی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ بھی انسان کو سوچنا چاہیے کہ اف مائی ہارٹ از گڈ، اف آئی ویلیو اینڈ رسپیکٹ پیپل، تو میرے ساتھ بھی جو ہے وہ اللہ برا نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ اگر میں اچھا ہوں، میں لوگوں کے بارے میں اچھا سوچتا ہوں، میں کسی کے ساتھ برا نہیں کرتا، تو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ اللہ میرے ساتھ برا کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے بیسٹ چیز یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے یہ جاننا ہے نا کہ اللہ کی نظر میں آپ کا کیا مقام ہے یا اللہ کو آپ کتنے پسند ہیں، تو پھر اس کے لیے ایک بہترین ایکٹیویٹی یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ گوگل پہ یا یوٹیوب سے سرچ آؤٹ کریں کہ پیپل ہوم لوز اللہ، یا پیپل ہوم اللہ ڈس لائکس، ٹھیک ہے۔ وہ کون سے لوگ ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے یا جن کو اللہ جو ہے وہ ناپسند کرتا ہے، تو وہ کچھ خاص ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ بہت آسانی کے ساتھ آن لائن مل جائیں گے، تو آپ اس چیز کے بارے میں جو ہے وہ مزید کانشیس ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے وہ پھر یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے اپنی سیلف اسٹیم کو بڑھانی ہے تو آپ 5 وقت کی نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ یقین کریں، میں ایک دفعہ ایک سیشن سن رہی تھی اور مجھے اس میں ایک بات بہت اچھی لگی کہ ان کا جو ہے وہ ڈسکشن اینڈ پہ انہوں نے یہ کی کہ جو انسان دن میں 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے اس کا دن تو آلریڈی بہت زیادہ پروڈکٹیو ہے، اور وہ تو جو سیلف اسٹیم میں آلریڈی بہت زیادہ ہائی ہے، وہ اور کچھ کرے یا نہ کرے اس کا دن آلریڈی بہت اچھا گزر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن کو سمجھیں، ٹھیک ہے، تدبر کریں، اور جو ہے وہ دین کے پرسپیکٹیو سے اپنے آپ کو دیکھیں، یقین جانیں آپ کی جو سیلف اسٹیم ہے بہت زیادہ ہائی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور پھر ایک اور بہترین چیز کہ اپنے آپ کو بیزی کریں، ہر وقت اپنے بارے میں سوچتے رہنا، دوسرے لوگوں کے ساتھ کمپیئر کرتے رہنا یا خود کو ڈیگریڈ کرتے رہنا، اپنی خامیوں کے بارے میں یا اپنی غلطیوں کے بارے میں سوچتے رہنا، یہ چیز جو ہے نا یہ بہت زیادہ غلط ہے، اور اس سے آپ کی سیلف اسٹیم جو ہے وہ لو ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، آپ ہر انسان میں خوبیاں خامیاں ہوتی ہیں، آپ ایکسیپٹ کریں، ایکسیپٹ یور فالٹ اینڈ ٹرائی ٹو کریکٹ دیم، جن چیزوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں ان
کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، جن کو ٹھیک نہیں کر سکتے ان کو قبول کر لیں اینڈ موو آن، ٹھیک ہے، آگے بڑھیں۔ جو بھی چیز آپ کے اختیار میں ہے، جس کو آپ ٹھیک کر سکتے ہیں اپنی کوشش سے، اپنی ایفرٹ سے، محنت سے، اس کو کرنے کی کوشش کریں۔ جس چیز کو جو چیز آپ کے ہاتھ میں ہی نہیں ہے، جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، وہ چیز تو ہم نہیں نا مطلب کر سکتے۔ مثال کے طور پہ دیکھیں، اگر ایک انسان ہے، اس کو یہ لگتا ہے کہ میں پیاری نہیں ہوں، میرے جو فیس فیچرز ہیں، یا میرا رنگ سانولا ہے، یا میں پیاری نہیں ہوں، یا میرا قد چھوٹا ہے، تو کیا یہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ لیکن ہمارے اپنے ہاتھ میں یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اسکن دی، جیسے فیچرز دیے، جو ہماری ہائٹ بنائی، ہم اس کا خیال رکھیں، ہم جو ہے وہ سیلف کیئر کریں، ہم اپنی اسکن کا خیال رکھیں، ہم جو ہے وہ اچھے ایسے بیوٹی پروڈکٹس کا استعمال کریں جس سے ہماری جو اسکن ہے وہ اچھی رہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ہم اس چیز کے بارے میں جو ہے وہ پریشان ہوتے رہیں گے کہ میں پیاری نہیں ہوں، میں اچھی نہیں لگتی، یا لوگ میرے بارے میں جو ہے وہ اس طرح کے کمنٹ کرتے ہیں، تو پھر آپ کا کوئی جو ہے وہ اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ اس سے پھر آپ کی جو سیلف اسٹیم تو لو ہوگی ہی، آپ سم ٹائم جو ہے وہ ڈپریشن کی طرف بھی چلے جائیں گے۔ سو آلویز تھنک پازیٹیو، اور جو ہے وہ اپنی پازیٹیو چیزوں پہ فوکس کریں۔ جیسے جو ہے وہ مثال کے طور پہ اگر آپ یہ سوچیں، آپ میں کچھ تو اچھا ہوگا نا۔ ہر انسان جو ہے وہ خوبیاں خامیاں ہوتی ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کی کوکنگ بہت اچھی ہو سکتا ہے آپ کی ہینڈ رائٹنگ بہت اچھی ہو سکتا ہے آپ میں کانفیڈنٹ زیادہ ہو، ٹھیک ہے، آپ میں سلائی زیادہ اچھی ہو۔ سم ٹائم جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے فیس فیچرز یا آپ زیادہ خوبصورت نہ ہوں، اکارڈنگ ٹو دنیا کے سٹینڈرڈز کے مطابق آپ پیارے نہ ہوں، لیکن آپ کی پرسنالٹی اچھی ہو، آپ کی ڈریسنگ سینس اچھی ہو، ٹھیک ہے۔ یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ گھر کے کاموں کو، گھر کو مینیج کرنا بہت اچھے طریقے سے جانتی ہو، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اپنے بارے میں غور کریں گی، اپنے بارے میں بیٹھ کے سوچیں گی، تو یقین کریں کہ بہت سی باتیں ایسی ہوں گی جو آپ کو نہیں پتہ چلیں گی، اور آپ خوش ہوں گے کہ یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں کہ میرے اندر یہ چیز بھی ہے، ٹھیک ہے۔ سو جو ہے وہ اپنی پازیٹیو چیزوں پہ فوکس کریں، ٹھیک ہے، اور فارغ نہ رہا کریں۔ فارغ مائنڈ جو ہے وہ شیطان کی فیکٹری ہوتا ہے، تو اس میں پھر انسان یہی سوچتا رہ جاتا ہے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، یا میری کوئی ورتھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو ہے وہ اس چیز سے احتیاط کرنی چاہیے۔ اور مین ٹپ یہی ہے، جیسے میں نے پہلے کہا، کہ انسان اپنا جو مین کنسرن ہے وہ اللہ کو بنا لے، پیپل پلیئر ہونے کی بجائے اگر انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشی کو جو ہے وہ سامنے رکھے، پیپل کانشیس ہونے کی بجائے گاڈ کانشیس ہو جائے، تو ساری چیزیں، سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ اور یہی ہے کہ دین کو پڑھیں، دین کے پرنسپل کو فالو کریں، عمل کریں، اور پھر اچھی امید رکھیں۔ اللہ راضی ہوگا تو آبویسلی بندے بھی راضی ہوں گے، اور آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی، اور انشاءاللہ آخرت بھی سنور جائے گی۔ اپنی مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میرا خیال ہے کافی ہو گیا۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں جو ہے وہ ہم بات کریں گے ہاؤ ٹو انکریز سیلف اسٹیم، کہ سیلف اسٹیم کو مزید جو ہے وہ ہم کیسے بوسٹ اپ کر سکتے ہیں، بڑھا سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔